اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 11 سے 14 تک اللہ کے حکم سے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت مختصر سے ہم آیات لے رہے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بھی بیٹھ جائے اور آپ لوگوں کو میننگ یاد کرنے میں آسانی رہے، تاکہ آپ اس کے اوپر فوکس کر سکیں، ہے نا۔ پھر انشاءاللہ ونس آپ لوگ اچھے سے آپ لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہم زیادہ سبق بھی لے لیں گے۔ تو جیسا کہ ہم لوگ سورہ نساء میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہی پڑھ رہے ہیں اپنے وراثت کا، تو آج کا سبق بھی ہماری وراثت سے ہی اس کا موضوع ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ۔ اور حکم کرتا ہے اللہ تمہاری اولاد میں سے ایک مرد کے برابر حصہ دو عورتوں کا ہے، پھر اگر ہوں عورتیں زیادہ دو تو ان کے لیے 2/3 ہے ان سے جو چھوڑا ہے، اور اگر ہو ایک تو اس کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی لگن عطا فرمائے، خیر خواہی عطا فرمائے۔ تو آج کی جو یہ آیات ہے نا، ورثے کا قانون بیان کیا گیا ہے، میں صرف آپ کو سرسری پڑھوں گی کیونکہ اس کے لیے تو جو وراثت کے عالم ہوتے ہیں وہی آپ کو اچھے سے بتائیں گے، تو ہمیں صرف ایک نالج کے لیے ہم اس سے گو تھرو ہوں گے۔ آپ لوگ جو ہیں اپنی نالج کے لیے جس علماء کا بھی آپ لیکچر سننا چاہیں پلیز اس کو لگا کے نا، وراثت کو جو بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کے حصے بکھڑے آپ ان کے لیکچر سے سمجھیے تاکہ وہ آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گا۔ میں تو بس ایک گو تھرو ہوں گی آج، ٹھیک ہے، میں کوئی ڈیٹیلز نہیں دوں گی کیونکہ یہ ایک قانون ہے، اور جس کو جو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے جو بھی اس کا علم رکھتے ہیں نا وراثت کا، جس کو بھی گھر کی ضرورت ہے وراثت کا، تو وہ عالم کے پاس جائیں یا علماء کے پاس جائیں اور ڈائریکٹ ان کے پاس جا کے اپنے تمام وراثت کے معاملات کو ڈسکس کریں، ٹھیک ہے۔ صرف فون پہ بات کر لینا، آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں۔ اگر واقعی آپ سیریس ہیں اور چاہتے ہیں کہ آخرت میں کوئی مسئلے نہ ہوں تو انہی کے پاس جائیں جو اس کا علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی آیت میں آپ کو میں پہلے موٹی موٹی ایک بات بتا دیتی ہوں تاکہ جب میں آیات کا ترجمہ پڑھوں گی تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو ہم لوگ آپ کو پتہ ہے جو لاسٹ ویک سے جو سورہ آیات پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم، وراثت دینے کے لیے ایک ترغیب ہم کو دلائی، ایک موٹیویشن ہمیں دیا ہے کہ تمہیں کرنا چاہیے، تم کو کرنا ہے۔ ایسے ہی ہم نے پڑھا ہوگا، نہیں کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نگہبان ہے، اللہ حساب کتاب لے گا، اور ہم یہی پڑھتے آئیں۔ مگر آج کے اس میں کیا ہوا ہے، وہ جو لا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ اللہ نے آج کی آیتوں میں بتا دیا ہمیں۔ تو یہ آیات کا جو موٹا موٹا خلاصہ یہ ہے کہ جو وراثت ہے وہ جو سب سے پہلے جو انسان مرتا ہے اپنی جائیداد چھوڑ کے مرتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا، اس کی جائیداد میں سے اگر اس کے اوپر کوئی قرض داری ہے تو وہ قرضہ ادا کر دیا جائے گا، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ قرضے میں عورت کا مہر بھی آئے گا، اور علماء کہتے ہیں اگر اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے تو وہ بھی اس کا قرضہ ہی ہے، اگر اس سال کی اس کو زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ بھی اترے گی اس میں سے۔ اور پھر دوسری چیز وصیت، اگر مرنے والے نے اپنی وصیت لکھی ہے اتنا مال کسی کو دے دو، پہلے وہ ادا ہوگا، اس کا قرض ادا ہوگا، اور پھر اگر ان کیس مرنے والے کے لیے دفن کفن کے پیسے ہی نہیں ہیں، قبر کی خریدنے کے لیے پیسے نہیں، تو وہ پیسے بھی اسی جائیداد میں سے نکالے جائیں گے۔ اچھا، یہ ہو گیا، قرضہ ادا ہو گیا، وصیت ہو گئی، جو ضروریات تھی وہ پوری ہوگی۔ اس کے بعد اگر پیسے بچتے ہیں،
اگر ہو سکتا ہے نہ بھی بچیں پیسے، سبھی کچھ ختم ہو گیا، قرض دار ہی سارا لے گیا اور معلوم چل رہا ہے وصیت میں ہی سب ختم ہو گیا، تو کوئی وصیت کسی کی بھی نہیں ہوئی، کوئی وارث ہی نہ ہوا۔ اگر پیسے بچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ اس کو کتنا دینا ہے۔ تو اس میں تین بڑے بڑے جو مین کیریکٹرز ہیں وہ یہ ہیں: ازواج، میاں ہو یا بیوی، جو بھی ہے، والدین ہیں، اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اولاد والدین نہیں ہے تب جا کے بھائی بہن کا حصہ آتا ہے، لیکن فرسٹ کون ہے؟ زوج، والدین، اولاد، ٹھیک ہے۔ اولاد میں لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی شامل ہے۔ تو اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں، اسی کے اوپر یہ آیات ہیں آج کی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم کرتا ہے اللہ، اللہ تمہاری اولاد ایک مرد کا برابر حصہ ہے دو عورتوں کا، پھر اگر ہو عورتیں زیادہ، دو یا اس سے زیادہ تو دو تہائی ہے جو اسے چھوڑا، اور اگر ہو ایک تو اس کا آدھا حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے کہتے ہیں وصیت اللہ تعالیٰ نے کر دی، حکم کر دیا، آرڈر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے تقسیم سے متعلق جو ہے نا حکم دے دیا ہے کہ اپنی وصیت کیا کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی طرف مقرر کیا ہے کہ میرا آرڈر ہے، تمہاری مرضیاں نہیں چلیں گی، جو اللہ کہہ رہا ہے تم نے اسی پہ ہی حکم کرنا ہے۔ ہم وصیت، اللہ نے کہا ہم نے وصیت کر دی ہے، اور ہم وصیت اس کو بولتے ہیں، جیسے یہ تو اللہ نے کہہ دیا نا، یہ لا اینڈ آرڈر سے ہم لوگ بھی کس کو کہتے ہیں وصیت؟ جو مرنے والا اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے کوئی اپنی ہدایت دیتا ہے یا اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پیچھے رہنے والے کو کچھ کر جائے ان کے لیے۔ تو میت کے مال کی تقسیم ایک فیملی کی زندگی کا اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے اس مال کا تقسیم ہو تو کیا ہوتا ہے، گھر، معاشرے اور ہمارے رشتوں میں اور معاشرے میں ایک امن، سکون، ایک کامیاب زندگی ہوتی ہے، کیونکہ جب گھر میں سکون آئے گا تو آٹومیٹک معاشرے میں بھی سکون آتا ہے۔ تو وراثت کی تقسیم ایسی چیز ہے کہ انسان، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، انسان کی عقل اس کو کبھی خود سے نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر اللہ نے خود سے ہمیں نہ بتایا ہوتا نا، اگر انسانوں کے ہاتھ میں یہ قانون دے دیا جاتا تو وہ کیا ہوتے، جذبات سے کام لیتے، ظلم ہوتا، فساد ہوتا، ہر کوئی اپنا اپنا میں کر کے چلا جاتا۔ لہٰذا اب اللہ نے یہ حکم دے دیا، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنے مال کی وصیت تقسیم کرے گا۔ وہ پابند ہے، اس کی اپنی مرضی کچھ نہیں ہے، یہ اللہ نے جو لا رکھ دیا ہے بس وہی ہوگا، اپنے حصے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو اللہ نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ اللہ نے رحم کے رشتوں میں کس کو کتنا تقسیم کرنا ہے، کس کا حق، اس کی حکمت کے مطابق اللہ نے اپنی علم اور حکمت کے مطابق یہ سب کچھ سیٹل ڈاؤن کر دیا۔ کسی کے فائدے کے نا، یہ نہیں کہ کس کو کسی سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یا اللہ یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کون اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس احسان سے، اس سے جو ہے نا اللہ نے حصے کو تقسیم کا حکم دیا ہے اس کی علم اور حکمت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتاتے ہیں کہ حکم کرتا ہے اللہ تمہاری اولاد میں سے ایک مرد کا برابر ہے دو عورتوں کا حصہ۔ تو جو ہے ایک لڑکا کوئی سا بھی ہو، یہاں پہ مرد ہے تو یہ نہیں کہ کوئی سا بھی مرد، اس میں جو بیٹا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، جو مرنے والے کا بیٹا، تو بلکہ جیسا بیٹوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا جو حصہ ہوگا دو عورتوں کے حصے کے برابر ایک مرد کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے نا کہ اگر سمجھ لیجئے کہ $15 ہیں تو یہ جو $5 جو ہے نا، وہ ایک لڑکی کو $5 ملے گا، ایک لڑکی کو 5، تو دونوں کو کتنا ہو گیا؟ 10، تو 10 جو ہیں وہ ایک لڑکے کا حصہ ہوگا، اوکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر لڑکیاں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، دو بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، دو بہنوں سے زیادہ بھی بہنیں ہو سکتی ہیں، تو ہر لڑکی کا حصہ یوں سمجھ لیجئے $5 ہوگا، ایک ہے نا، ایک تہائی ہوگا، ایک چھوٹا چھوٹا، مطلب جو بھی اس کا کیلکولیشن ہوگا، ایک تہائی حصہ ملے گا جو مال اس نے چھوڑا ہے وارث نے۔
اگر لڑکی صرف ایک ہے، ہوتا ہے نا کسی کی صرف ایک بیٹی ہوتی ہے، تو جائیداد میں سے اس کو کیا ہوگا، پورا آدھا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، اور باقی کیا ہوگا، کہتے ہیں علماء رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر رشتہ دار نہیں ہیں، بالفرض وہ اکیلی ہی لڑکی ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، تو سارا مال کیا ہوگا، اس کی بیٹی کو مل جائے گا۔ اور اگر اسی طرح ایک لڑکی، اگر ایک لڑکا ہے سمجھ لیجئے نا، اگر ایک ہے تو ساری جائیداد اس کو مل جائے گی، اگر ایک ہے یا ایک سے دو ہیں لڑکے، جو بھی جائیداد ہوگی وہ لڑکوں میں تقسیم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ، ہوتا ہے نا ذہن میں کوشچن آ جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے لڑکیوں کو جو ہے کم حصہ دیا، ایک پورشن دیا، لڑکوں کو 2 پورشنز دیے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو ہمارا قرآن اس کی آگے ڈیٹیل خود بتائے گا کہ ایک مرد کے اوپر معاشرے کی مطلب معاش کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اور ایک لڑکے کے اوپر، ایک بیٹے کے اوپر اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حالانکہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں، ہے نا، بیوی کو بھی فائدہ ہوتا ہے شوہر سے، اور میاں کو بھی شوہر سے فائدہ ہوتا ہے، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، مگر پلس فائدہ کے خرچے کی، نفقے کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے کاندھوں پہ ڈال دی ہے۔ وہ کمائے گا، وہ عورت کا خرچہ پورا کرے گا، وہ کپڑے دے گا، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد کی ذمہ داری کی ہے۔ اور پلس اس کو اپنی شادی بھی کرنا ہے لڑکے کو، ہے نا، اور پھر یہ کہ مہر بھی دینا ہے بیوی کو، اس تمام اخراجات کو جو ہے نا وہ ایک مرد کو ہی پورا کرنا ہے۔ لڑکیاں تو دیکھیے شادی ہو کر چلی جاتی ہیں، اللہ نے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی آخرت میں نا، معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی، وہ اپنے شوق سے اپنا ایک اس سے کرتی ہیں، یہ ان کی اپنی چوائس ہے، مگر اللہ کی طرف سے ان پہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے۔ تو ان کو اپنے شوہر سے دیکھیے مہر بھی ملتا ہے، اور باپ سے جائیداد میں حصہ بھی ملتا ہے، ان کو بھی 2 حصے مل جاتے، ایک تو اپنے ماں باپ سے بھی مل رہا ہے اور مہر بھی مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو ہے اپنا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا ہے۔ اب ہے آگے کی آیت، اور اس کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ایک کا چھٹا حصہ ہے مال میں سے، اور جو کچھ وہ چھوڑ کر مرا، اگر اس کی اولاد ہے، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کی وارث ماں باپ ہیں، تو اس کی ماں باپ کا 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس کے کئی بھائی ہیں تو ان کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ اچھا، اب یہ تو میں اب آپ کو جو یہاں تشریح لکھی نا، میں وہی آپ کو سمجھا دیتی ہوں، اور میں نے آپ سے کہا نا جس کو اپنا سمجھنا ہے وہ آپ لوگ کسی کا بھی لیکچر اٹھا کے جو بھی آپ سمجھتے ہیں ان سے سن لیجئے۔ تو اچھا دیکھیے، اب اس میں جو لکھا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس آیت میں ماں باپ کی میراث کی 3 صورتیں فرمائی گئی ہیں۔ پہلے تو ہم نے اولاد کے بارے میں پڑھا، اب ماں باپ کی بتایا جا رہا ہے کہ حصہ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے سب سے پہلے کٹ آف ہوگا۔ جیسے ہی وراثت آئے گی نا، تو یہ جب قرضہ، وصیت جو اتر جانے کے بعد سب سے پہلے جب کیلکولیشن ہوگا تو سب سے پہلے ماں باپ کا کٹ ڈاؤن ہوگا، ماں باپ کے لیے اس کا چھٹا حصہ نکال دیا جائے گا، اور پھر بیوی کا حصہ نکلے گا، اینڈ میں اگر بچتا ہے تو بچوں کو ملے گا، ہے نا۔ اب یہاں پہ ترتیب میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو کہہ دیا ہے، مگر آپ آگے پڑھیں گے پہلے ماں باپ ہیں، بیوی ہے، پھر اولاد آتی ہے۔ تو اب اس میں آپ بتایا جا رہا ہے، اس آیت میں اس ماں باپ کی میراث کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں اس آیت کے ٹکڑے میں۔ اگر میت کی اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، سمجھ گئے نا، اگر مرنے والے کے بچے ہیں تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر میت کی اولاد کچھ نہ ہو، یعنی کہ مرنے والے کی کچھ اولاد نہیں مگر صرف ماں باپ ہی ہیں، تو ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 حصہ ملے گا۔ نمبر 3 جو بتایا گیا اس آیت میں، اگر میت کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں، خواہ وہ حقیقی ہوں یا صرف باپ یا صرف ماں کی طرف سے ہوں، اور اولاد کچھ بھی نہ ہو، تو ماں کو چھٹا حصہ اور باقی باپ کو ملے گا، بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ماں کو 1/3 ملے گا، باپ کو 2/3 ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب آیت کا باقی حصہ ہے،
اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے باپ جو ہیں اب وصیت کے بعد جو کہ وہ مرا اور ادائیگی قرض کے بعد. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، جو قرض کی ادائیگی کے بعد اور اپنے جو وصیت کے بعد، یہ ہم نے بات کی تھی نا. تو اب اس کے بارے میں بھی ایک بات سن لیجئے کہ یہ جو بعد وصیت کی تقسیم ہے نا، کہ یہ تقسیم کب ہوگی؟ جب اس نے وصیت کی، اگر میت پر کوئی قرضہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، مہر ہے، جو بھی ہے، کے بعد اگر پیسہ بچ جاتا ہے تو یہ تقسیم ہوگی وراثت. اگر اس کے میں نے بتایا دفن کفن کے لیے بھی ضرورت ہے تو وہ پیسے نکالے جائیں گے. تو وصیت کے معاملے میں بھی نا، یہ جو وصیت کی بات آئی ہے، وصیت آپ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے؟ کہ مرنے والا اپنی کوئی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میرے ان پیسوں میں سے فلاں رشتہ دار کو دے دو، ان کو دے دو، یا مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو. ایک تحریر، ایک چیز، اپنے پیسوں کی کچھ اماؤنٹ وہ لکھتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں. اور قرض تو آپ سب کو پتہ ہے. تو وصیت کے معاملے میں جب علماء کے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے وہ دونوں رائے رکھ دوں گی، آپ لوگ کو جو مناسب لگے. تو ایک کی رائے یہ ہے، دیکھیے کہ نمبر 1 رائے جو ایک علماء رکھتے ہیں یہ ہے کہ وصیت مرنے والا اپنی مرضی سے وارثوں میں سے جس کو چاہے جو ہے نا وہ ضرورت یا مدد کے تحت جتنا وہ چاہے کر سکتا ہے. اس کا ایک رول ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو وصیت کے لیے وراثت کی اللہ نے نام بتا دیے نا، کہ بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو اور اس کو سب کے بتا دیا گیا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جب وراثت میں نام آ گیا نا تو آپ ان کے نام وصیت نہیں کر سکتے. یہ ایک ڈیبیٹ ہے، اوکے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کو ضرورت ہے، ایک بچے کو اگر ہے جس کا نام وراثت میں آ چکا ہے، اس کو آلریڈی ورثے کا حصہ، وراثت کا ایک پارٹ مل رہا ہے، تو اگر وہ ضرورت مند ہے تو باپ اپنا چاہے تو کر سکتا ہے. مگر دوسرے علماء کیا کہتے ہیں؟ نہیں کر سکتا. یہ ڈیبیٹ ہے. اچھا، تو اب میں آپ کو دونوں ہی باتیں بتا دے رہی ہوں. تو اس میں جو ہے اب جیسے ایک علماء کا یہ ہے کہ بھائی اس کو وراثت میں پارٹ مل گیا، اس کا جو 2 حصے ہیں، لڑکے کے یا لڑکی کا ایک حصہ مل چکا ہے اس کو نا. مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اگر وراثت میں اس کو مل گیا ہے، مگر ابھی سم ٹائم حالات ایسے ہوتے ہیں، باپ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، سارے بہن بھائی بڑے ہو چکے ہیں، مگر ایک بچہ میرا ابھی نابالغ ہے نا. اب اگر اس کو بچوں کی فیس بھی ہے، بچوں کی علاج کی، اگر وہ بیمار بچہ ہے، ہوتے ہیں نا بعض بچے ڈسیبل بھی ہوتے ہیں، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم کی ضرورت ہے، وہ معصوم کو ایکسٹرا تھوڑی کیئر کی ضرورت ہے. اور پھر باقی سارے بہن بھائی ماشاءاللہ، اگر بچہ چھوٹا بھی نہیں ہے، بالفرض بڑا بھی ہو گیا، تو بعض دیکھتے نا گھر میں چند بھائی بہن جو ہوتے ہیں بڑے اچھے ویل آف ہو جاتے ہیں، مگر ایک بھائی یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کم درجے میں رہتے ہیں. تو یہ سب باپ محسوس کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنے بیٹے کی مدد، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ٹھیک ہے، جن کی وراثت میں نام آیا ہے، تو وہ اپنے ضرورت کے تحت، مدد کے تحت اس بچے کے لیے اپنی مرضی سے وصیت میں سے وہ کچھ دینا چاہتا ہے ایکسٹرا. وصیت تو ہو گئی، اس کا ایک پارٹ مل گیا، مگر یہ اپنے سے اپنے وصیت کا جو حصہ ہے وہ استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو یا جس کو بھی وصیت میں سے وہ کچھ دینا چاہتا ہے. بعض دفعہ کوئی بچہ آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کی خدمت کے لیے نا اپنا کیریئر بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ماں باپ اکیلے، ان کو کون ٹیک کیئر کرے گا. بعضوں کو بڑی اچھی آفر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہے دوسرے ملک سے آفر آتی ہے، مگر ادھر ماں باپ اکیلے ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم چلے جائیں گے تو ہمارے ماں باپ کو کون دیکھے گا، اپنا کیریئر کو تباہ کر دیتے ہیں ماں باپ. تو اگر وہ باپ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ دینا چاہیے ہے نا، میرے بچے نے میری خاطر کیا، تو وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک علماء کی رائے ہے کہ وہ اپنی ضرورت اور مدد کے تحت، یاد رکھیے مدد اور ضرورت کے تحت، وہ اپنی وصیت میں وہ اپنا ایک پارٹ کر سکتا ہے. مگر اس کے جو دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو دوسرے علماء کی رائے، ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث
کی ایک حدیث ہے اس کو بیس بنا کے وہ کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتی ہوں کہ وصیت کے بارے میں بولتے ہیں کہ جس کو وراثت میں اس کو حصہ مل گیا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کی وراثت کر دی، آپ اس کے نام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کسی بھی غریب کو آپ، کسی غیر کو، کسی بھی دوسرے کو وصیت ہوگی وہ بھی کیا ہوگی، لمیٹڈ ہے. مطلب آپ ہوتا ہے نا کہ باپ دینا چاہ رہا ہے کہ بھئی میری باقی جو اتنا اتنا، وصیت میں تو اللہ نے یہاں نہیں کہا نا کہ کوئی ایک لمٹ نہیں بتائی کہ کتنا لمٹ تم نے لکھنا ہے. وہ اپنے بچے کو کتنا بھی ضرورت کے تحت اس کو لکھ سکتا ہے، مگر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کیونکہ وہ حدیث کو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں، وہ اتنی ہی لمٹ میں، آپ لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے، ایک لمٹ میں ہی آپ اس بچے کو دیں گے. تو اب یہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے وارث کا حصہ رکھ دیا ہے اپنی کتاب میں. اب کسی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے وارث کے لیے کوئی وصیت کرے. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث کا ایک وہ حصہ ہے کہ یہ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بہت خدمت کی ہے، یا جو بھی خود میں کچھ دے سکتا ہوں، تو وہ اس حدیث کے بیس پہ دوسرا علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، کسی غیر کو 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں، بس ایک پورشن ہی ہے، اس سے زیادہ آپ کراس نہیں کریں. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی جو تھے نا بہت بیمار ہو گئے، وہ سمجھے اب میں نہیں بچوں گا، میں نے مر جانا ہے. تو وہ سمجھے کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے. تو وہ صحابی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال جو ہے نا اللہ کی راہ میں دے دوں، ہبہ کر دوں، کسی نیکی کے کام میں دے دوں، کیونکہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی بھی شادی ہو جائے گی، اس کو مطلب کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو چلی جائے گی، تو کیا آپ کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا اچھا رسول اللہ، میں ساری جائیداد نہیں دیتا، کیا میں 2/3 دے دوں اللہ کی راہ میں؟ آپ نے کہا نہیں، 2/3 بھی نہیں دینا. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں اچھا رسول اللہ میں اپنی آدھی جائیداد دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آدھی بھی نہیں دینا. پھر انہوں نے کہا اچھا رسول اللہ میں 1/3 دے دوں، اچھا اتنا دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر یہ بھی زیادہ ہے. آپ نے کہا اوکے، مگر یہ بھی ان کو زیادہ لگا تھا، مگر اس کی اجازت آپ نے دے دی، مگر آپ نے اتنا بھی کہا یہ بھی نہیں ہے. پھر اس حدیث کی بنیاد پہ، جو میں نے آپ کو یہ حدیثیں سنائی ہیں، اس حدیث کی بنیاد پہ علماء کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ وصیت کر دیں گے تو یہ بتاؤ کہ جو پیچھے بچے رہ جائیں گے، اگر پورا اپنی وصیت ایک ہی بچے کو یا کسی کو آپ دینا چاہتے ہیں جو ایکسٹرا منی ہے، تو پھر بتاؤ پیچھے لوگوں کی، اگر ہم سارا کا سارا، مطلب اس کا ان حدیثوں سے انہوں نے کیلکولیٹ یہ کیا کہ اگر سارا مال کسی کو ہم دے دیں، اپنی آدھی جائیداد دے دیں یا پوری جائیداد اگر دے دیتے ہیں، تو جو پیچھے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا نا، ان کا تو اس کا کیا بنے گا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اولاد کو دینا بھی صدقہ ہے، اولاد کو دینا بھی بڑا ثواب ہے. یہ نہیں کہ تم دوسروں میں بانٹ دو، اپنی جائیداد پوری لکھ کے چلے جاؤ، آدھی نہیں، اپنی اولاد کا خیال کرو، اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرو. یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھرے. لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا پیسہ ہم مدرسے میں دے دیں، مسجد میں دے دیں، ہسپتال میں، یتیم خانے میں، بڑا ثواب ملے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دو، اپنی اولاد کی فکر کرو. اولاد کو جو دیتا ہے نا بہت بہترین صدقہ ہے، اپنی بیوی پہ، اولاد کو بہت بہترین صدقہ ہے. بچوں پہ خرچ کرو، اللہ کے نزدیک بڑی نیکی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ 2 ڈیبیٹ سے میں نے وصیت کے مطابق یہ میں نے آپ کو بتا دیے. اب ہے ہبہ. ہبہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی زندگی میں بچوں کو دے دینا. مطلب وصیت تو یہ ہوتی ہے نا، وراثت کی تقسیم کب ہوتی ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے، تو انسان کی چوائس نہیں، جو قرآن نے کہہ دیا آپ نے وہی کرنا ہے. اب ہے زندگی میں اگر ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ دے دینا چاہتے ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ ایک صحابی نے کہا میں اپنے ایک بیٹے کو یہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کیا تم سب بچوں کو دے رہے ہو؟ یعنی کہ اپنی زندگی میں دینا. تو اگر کوئی اپنی زندگی میں ہبہ کرنا چاہتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، چاہے وہ پورا دے دے، آدھا دے دے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اللہ نے منع نہیں کیا.
مگر اب اس کی نیت کیا ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ کس انٹینشن سے دے رہا ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ بھائی اس کو پسند نہیں آتا، یہ اللہ کے لاز پسند نہیں ہے میں کیوں دوں. اور پھر وہ کسی ایسے تو نہیں کسی بچوں میں نا انصافی چاہ رہا ہے کہ اس کو میں نہیں دوں گا، اس کو نہیں دوں گا، ایک ہی کو دوں گا. اب یہ انٹینشنز بھائی اللہ جانتا ہے، کیا وجہ ہے ہبا کرنے کی یہ اللہ جانتا ہے. لیکن ہمارا دین جو ہے نا، اللہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے ہبا آپ جتنا بھی کسی بچے کو دو. مگر ہمارا دین اور ہماری رسول اللہ کی سنتیں جو حدیث ہے ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کو عدل پسند ہے نا. دوسرے وارثوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے. مطلب اگر آپ دے رہے ہیں ایک بچے کو تو آپ کو پتہ ہے نا، ایک کو دیں گے تو دوسرے بہن بھائیوں میں کتنی نا اتفاقی، شیطان تو تیار بیٹھا رہتا ہے رحم کی رشتوں میں کوئی نہ کوئی دڑاڑ ڈالے، کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دے کہ ان کے درمیان جو ہے نا لڑائی جھگڑا ہو جائے. اور پیسہ ایسی فساد کی جڑ ہے نا کہ ضرور بہن بھائیوں میں نا یہ تقسیم وراثت اور جائیداد میں ضرور جھگڑا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ عدل کو پسند کرتا ہے. اللہ دیکھیے اولاد اللہ کہتا ہے تمہاری ہے، یہ سب یہ مت سمجھو کہ تم جو چاہے کرتے پھرو گے، تم سب اللہ ہی کے بندے ہو اور تم اللہ ہی کی طرف واپس لوٹو گے نا. اللہ ہی کی طرف جا رہے ہو، تمہاری اولاد بھی اللہ کی طرف لوٹ کے آئے گی. تو جو مال ہے نا وہ بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آ جائے گی. تمام یہ وارث کون ہو جائے گا؟ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ بینکوں کا سامان، یہ جائیدادیں کس کی ہیں؟ اللہ ہی کی طرف لوٹیں گی. تو تمہیں اللہ تاکید کرتا ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے تم کو وصیت کرتا ہے کہ جیسا اللہ حکم کر رہے ہیں نا تم نے ویسا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آخر آیت کا باقی حصہ ہے کہ تمہارے جو ہے باپ اور بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ کون تمہیں زیادہ نفع پہنچائے، حصہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے، بے شک اللہ خبردار اور حکمت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اور ہمیں ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے حصے میں دیکھیے جب ہم بگننگ شروع ہوئے تھی آیات تو اس میں ہمیں حصوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، اس کو اتنا دے دو، اتنا دے دو. اب اللہ تعالیٰ درمیان میں تھوڑا یہاں اسٹاپ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگوں کے دماغوں میں سوال پیدا ہو رہے ہوں گے کہ لڑکے کا زیادہ کیوں حصہ ہے، لڑکیوں کو کم کیوں، ماں باپ کا ایسا کیوں ویسا کیوں، ڈفرینٹ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے نا. تو اللہ نے کہا یقیناً جو کوسچنز پیدا ہو رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ تم یہ حصہ مقرر نہیں کر سکتے. اگر لڑکے کو 2 مل رہا ہے، لڑکی کو 1 مل رہا ہے، ماں کو اتنا مل رہا ہے، باپ کو اتنا مل رہا ہے، یہ جتنی ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا یہ تم کو نہیں پتا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اللہ جانتا ہے. اللہ تمہارے رحم کے رشتوں میں کس کو کتنا تقسیم کرتا ہے، جس کا جتنا مطلب وہ حصہ وہ جانتا ہے، جس کا جتنا حق ہے. یہ حق رشتہ داری رحم کی جو ایک ہے نا، ایک رحم کے رشتے کی جو ضرورت ہے، جو فائدے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے کہ کون کتنا ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو جس کا جتنا حق تھا اس کو اللہ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. ہم انسان اگر ویسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تقسیم بھی کرتے تو ہم اپنے جذبات اور ظلم پہ ہی کرتے، کس کو کتنا، کسی کو زیادہ دیتے تھے کسی کو کم. تو اللہ نے کہا کس کو کس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس پر حصہ تقسیم ہوا ہے. اور اللہ علیم ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والے کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. اللہ کا جو علم ہے نا وہ سب پر حاوی ہے، کوئی اس کی علم کو احاطہ نہیں کر سکتا. اس کا ہر کام میں حکمت ہے، گہری نظر ہے، ڈیپ ڈاؤن نظر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، دور کی چیزیں دیکھتا ہے. نہ کسی کے پاس اتنا علم ہے، نہ اتنی گہری نظر ہے. اس لیے اس کے احکام کی جو وہ کہہ رہا ہے اس کی پیروی کی جائے. اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا وہ کیا ہے، پھر وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، معاشرے میں فساد پڑھائے گا، بے چینی پیدا کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ علم اور حکمت سے کیا ہے، تو لہٰذا تم نے جو کرنا ہے وہ تم نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اب ہے آیت نمبر 12.
اس میں بتایا جا رہا ہے اور تمہارا آدھا جو چھوڑ مرے تمہاری عورتیں اگر نہ ہوں ان کی اولاد اور اگر ہوں ان کی اولاد تو تمہارے لیے چوتھائی ہے جو تم چھوڑ مرو بعد وصیت کے جو کر گئیں ان کے بارے میں یا قرض کی ادائیگی اور عورتوں کے لیے چوتھائی ہے اس میں جو تم چھوڑ مرو اگر نہ ہو تمہارے لیے اولاد اگر ہو تمہارے لیے اولاد تو ان کے لیے آٹھواں ہے اس میں جو تم نے چھوڑا ہے بعد وصیت کے جو تم کر مرو یا قرض کے۔ اچھا اب دیکھیے اس آیت میں جو ہے نا ہم نے پچھلی آیت میں اولاد کے بارے میں پڑھا ماں باپ کا حصہ بیان ہوا، اس آیت میں میاں بیوی کا حصے کی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری بیوی نے جو کچھ چھوڑا ہے تمہیں اس میں سے کتنا حصہ ملے گا، آدھا حصہ ملے گا۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کی شوہر سے بھی جو ہو سکتا ہے شوہر سے بھی ہو سکتی ہے نا، پہلے شوہر سے بھی، اور پہلے شوہر سے بھی ہو سکتی ہے، تمہارے جو ریسنٹ شوہر ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر اولاد ہے تو چوتھائی حصہ ملے گا شوہر کو، اور یہ بھی کیا ہوگا، قرض اور وصیت کے بعد تقسیم ہوگی، ہے نا۔ اور اسی طرح شوہر کا بھی بات بتایا گیا ہے۔ تو پھر میں بھی آپ کو یہ پڑھ دیتی ہوں، آپ لوگ سن لیں۔ اس آیت میں خاوند اور بیوی کی میراث کا بیان فرمایا گیا، یعنی خاوند کو اس کی بیوی کے مال سے آدھا حصہ ملے گا بشرطے عورت کی اولاد نہ ہو۔ اگر عورت کی کچھ اولاد ہو اس مرد سے یا کسی اور سے تو مرد کو عورت کے مال سے ایک چوتھائی ملے گا، البتہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے عورت کی وصیت اور اس پر جو قرض ہے وہ ادا کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح عورت کو اس کے خاوند کے مال سے بھی چوتھائی حصہ ملے گا بشرطے مرد کی اولاد نہ ہو، خواہ اسی عورت سے یا کسی دوسری عورت سے ہو، ورنہ وصیت اور قرض، اور یہ کیا ہے، یہ وصیت اور قرض ادا کر دینے کے بعد جو بچے گا اس کا آٹھواں حصہ ملے گا۔ مال کی ہر تقسیم سے خواہ نقد ہو یا مطلب کیش میں ہو یا زیور ہو یا قیمتی کوئی دھاتیں ہوں، جیولری ہو، حویلی ہو، باغ ہو، گھر ہو، یہ سب ترکے میں شمار ہوگا۔ جہاں تک عورت کی مہر کا تعلق ہے وہ قرض میں شمار کیا جائے گا۔ سن لیں، یہ مرد عورتوں کو اگر مہر نہیں دیتے ہیں تو یہ قرض ہے، الا کہ عورت معاف کر دے۔ یہ ایک وعدہ ہے جو شوہر اپنی بیوی سے کو لین دین میں وعدہ ہے کہ میں تم کو مہر دوں گا، اور اللہ وعدوں کی پوچھ کرے گا۔ تو میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہ قوانین حکمت اور مصلحت سے بھرپور ہیں، انہیں تسلیم کر لینا ہے اور ان پہ عمل کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اب آیت کا باقی حصہ، اور اگر وہ مرد جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کے بھائی یا بہن ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ۔ تو اب یہاں اس آیت میں بھی آپ دیکھیں، علماء میں اس آیت میں بھی تھوڑا دو رائے پائی جاتی ہیں، اوکے۔ ایک تو میں پڑھ دوں گی، اور ایک اور کی رائے یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں، ایک علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر مرد اور عورت جو مر گئے ہیں ان کے وارث بھی موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مرد عورت کے وارث موجود نہیں ہیں، یا تو پیسہ بچ گیا یا پیسہ بہت تھا، ٹھیک ہے، اولاد اور والدین دونوں نہیں، تو اب وارث کس کو بنایا جائے گا، اب وہ ہے ہی نہیں، تو وارث بہن بھائی بنیں گے، چھٹا حصہ ملے گا، ایک ہو یا ایک سے زیادہ، ایک کو وارث بنایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ کے جو بہن بھائی ہیں ان کو دے دیا جائے گا۔ یہ ایک علماء کی رائے ہے۔ دوسری کے لیے میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کو کلالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلالے کی آیت ہے، اور ہم سورہ نساء کی آگے میرے خیال سے 176 میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کلالہ کیا ہوتا ہے، جس کا باپ یا بیٹا نہ ہو۔ کلالہ فقہ کی اصطلاح ہے، اس کی یہ تفسیر ہے کہ اس کا باپ یا بیٹا نہ ہو۔ تمام فقہا کے مسلم ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ باپ اور بیٹا نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دادی اور پوتی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں جو حکم باپ اور بیٹے کے حصے کے متعلق ہے وہی امام ابو حنیفہ نے دادی اور پوتی کے بارے میں کہا ہے۔ تاہم اس بارے میں اختلاف رائے پہلے سے چلا آتا ہے۔ یہاں سے ایسے بھائی بہن کی میراث کا ذکر ہے جو صرف ماں میں شریک ہوں۔ قانون یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بہن بھائی کا کچھ نہیں ملے گا،
اور اگر باپ اور بیٹا نہ ہو تو بھائی اور بہن کو میراث ملے گی۔ بھائی اور بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سگے جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں، انہیں عینی کہتے ہیں۔ نمبر 2 سوتیلے جو صرف باپ میں شریک ہوں، انہیں الاتی کہتے ہیں۔ نمبر 3 سوتیلے جو صرف ماں میں شریک ہوں، انہیں اخیانی کہا جاتا ہے۔ تو اگر مرنے والے کی ماں باپ بیٹا بیٹی کچھ نہ ہوں اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن آخاقی ہوں یعنی کہ ماں کی طرف سے ہوں، تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ملے گا۔ آخانی بہن اور بھائی کا حصہ برابر ہے، کسی کا کم بیش نہیں۔ جہاں تک دوسرے 2 قسم کے بھائی بہن ہیں یعنی عینی اور الاتی۔ عینی اور الاتی کون تھے؟ جن کے ماں باپ ایک ہیں یا جو باپ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں قسموں کا حکم اولاد کے مانند ہے، بشرطے میت کا باپ یا بیٹا کچھ نہ ہو۔ عینی بھائی یا بہن مقدوم ہیں، اگر وہ نہ ہوں پھر الاقی کی باری آئے گی۔ سورۃ النساء کے آخر میں ان دونوں کا میراث کا مفصل ذکر آئے گا۔ اس سلسلے میں میراث کی تقسیم کی باقی قوانین اس کے بعد بھی بیان ہوئیں گے۔ اور آیت کا باقی حصہ، اگر ہو زیادہ اور تو وہ سب شریک ہیں تہائی سے بعد وصیت کے جو ہو چکی، یا قرض نہ نقصان کیا جائے حکم سے اللہ کے، اور اللہ جاننے والا تحمل والا ہے۔ تو اس کی تشریح یہ ہے، اگر آخائی بہن یا بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کو میراث کے مال میں سے 1/3 ملے گا، تاہم وصیت کا پورا کرنا اور قرض کا ادا کرنا پہلے عمل میں لایا جائے گا، بشرطے وصیت میں دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ اس نقصان کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت ہو، دوسری یہ کہ جس وارث کو میراث میں حصہ ملے گا اس کے لیے بھی وصیت کی گئی ہو۔ یہ دونوں صورتیں درست نہیں ہیں، صرف اس صورت میں درست ہے جب تمام وارث انہیں قبول کریں، چونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ وارث میت کا قرضہ اور وصیت ادا کرنے سے پہلے ہی مال تقسیم نہ کر لیں۔ اس لیے میراث کے ساتھ بار بار قرض اور وصیت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے وراثت تقسیم ہوئے گی، اور وراثت تقسیم ہونے سے پہلے قرض اور وصیت پہلے پریورٹی نمبر 1 ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور رکوع کے آغاز سے یہاں تک جو میراث بیان فرمائی گئی وہ 5 ہیں: بیٹا بیٹی، ماں باپ، خاندان، بیوی اور اخائی بھائی بہن، ان 5 کو حصہ دار کہتے ہیں۔ ان کی میراث کو بیان فرما کے تاکید کے طور پہ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیر ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس نے اطاعت کی اور کس نے نافرمانی کی، کس نے تقسیم میراث، وصیت اور قرضے کی ادائیگی میں انصاف برتا۔ ان حصے داروں کے علاوہ ایک دوسری قسم کے وارث بھی ہیں جنہیں اسبہ کہتے ہیں۔ ان کا حصہ کسی نسبت سے مقرر نہیں بلکہ اصل حصے داروں کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہی انہیں ملے گا۔ مثلاً اگر کسی کا اسبہ ہو، دراصل حصے دار میں سے کوئی نہ ہو، تو اس کا تمام مال اسبہ کو ملے گا۔ اگر دونوں موجود ہوں تو اصل حصے دار کو دے کے جو بچے گا وہ اسبہ کو دیا جائے گا، اگر کچھ نہ بچا تو اسے کچھ نہ ملے گا۔ اسبہ دراصل اس مرد کو کہتے ہیں جس کا میت کا ساتھ عورت کا واسطہ ہو، جس کا میت کے ساتھ عورت کا واسطہ سے رشتہ نہ ہو، اور اس کے 4 درجے ہیں۔ اول درجے میں بیٹا پوتا ہیں، دوسرے درجے میں باپ اور دادا، تیسرے درجے میں بھائی اور بھتیجا، چوتھے درجے میں چچا اور چچا کا بیٹا، اس کا پوتا۔ اگر کوئی شخص ہو تو جو میت سے قریب ہے وہ مقدوم ہوگا، جیسے پوتے سے بیٹا، بھتیجے سے بھائی اور سوتیلے سے سگا۔ ان 4 کے علاوہ اولاد ہیں، اولاد میں اور بھائیوں میں مرد کے ساتھ عورت بھی اسبہ ہوتی ہے۔ اب اس میں سے آپ لوگوں کو جو چیز آپ اپنے لیکچروں میں جا کے علماؤں کے آپ اچھے سے سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آگے کی آیت 13 اور 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدود
ہیں مقرر، جو کوئی اللہ کے حکم پر چلے اس کے رسول کے لیے وہ جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا، یہ اللہ کی مقررہ حدود ہیں، یعنی کہ یہ حد کسی چیز پہ ختم ہو جانے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، یعنی کہ آخری کرانہ وہ ایک بتا دیا گیا یہ اللہ کی حدود ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا تم۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کیے ہوئے وہ مطلب لا اینڈ آرڈرز ہیں جن کی پابندی کرنا ہے، اور اگر ہم توڑیں گے، اس کو کراس کریں گے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا کھانا پینا ہو، وراثت ہو، جو بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہمیں اس بارڈر لائن کو کراس نہیں کرنا ہے۔ اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب تم کو ان حدود سے تم نے آگے نہیں بڑھنا، اور صرف تم یہ مت خیال کرو کہ حقوق اللہ ہی تم کرتے چلے گئے ہیں نا، صرف نماز، روزہ، قرآن، عمرے اور حج تم یہی کرتے رہ گئے، اور تم نے وراثت کے احکام پر تو کوئی توجہ ہی نہیں دی ہے نا، اور مال لوٹ کھسوٹ کر لیا، اور عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، اور نمازوں پہ نمازیں ہو رہی ہیں، تہجد بھی ہو رہی ہے، قرآن پہ قرآن ختم ہو رہے ہیں، مگر اپنی بہنوں کی وراثت، یتیموں کے مال کا تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب نہیں چلے گا، یہ اللہ کی مقرر حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ کے حکم پر چلے گا، یعنی کہ جو کچھ ان چیزوں کو بھی، حقوق العباد کو بھی فالو کرے گا، اس کے رسول کے اور وہ جنتی میں داخل ہوگا، یعنی کہ اللہ اور رسول کے احکامات پہ چلے گا، ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، اور جنت کا تصور اللہ نے پیش کیا ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی، نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، تو سمجھ جائیں یہ کامیابی ہے۔ اب آخری آیت ہے، اب اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکلے گا، اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، اللہم جنی من النار۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، یاد رکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے مت بڑھنا۔ لوگوں کی میراث مت کھا جانا، یتیموں کی مال کو مت ہڑپ کر جانا، یاد رکھو جو مظلوم طبقہ ہے، عورت ہے، بچے ہیں، اور جو غریب مسکین ہیں، محتاج ہیں، ہے نا، اس وقت غلام ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کا خیال رکھنا ہے، تم نے حد سے نہیں بڑھ جانا۔ یاد رکھو مسلمانوں، کسی کی میراث مت کھا لینا، اب اس میراث میں دیکھیں بہنیں ہی آتی ہیں، اور اپنے بھائی لوگوں کے بھی لوگ حصے کھا جاتے ہیں، سارا ایک ہی لے کے چلا جاتا ہے کہ میں نے گھر بنایا، میں نے یوں کیا، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کیا، ہر چیز میں اپنے حساب کتاب لگا لیتا ہے۔ بھائی پہلے پوچھ لو میں یہ سب کر رہا ہوں، یہ میراث میں کٹے گی یہ چیز، یہ پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے، ہے نا، بانٹنے کے ٹائم پہ یہ سب چیزیں لے کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھو اگر ایسی چیزیں تم لوگوں نے کی اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہو سکتی ہے، یعنی کہ سوچیں کہ یہ کتنا گناہ کبیرہ میں جا سکتا ہے، فار ایور کی، یعنی کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ فار ایور کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگ میں ڈال دے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی پناہ، جو کفار اور مشرکین کے لیے نا ہمیشگی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ نے، ہم نے پچھلے اس میں بھی پڑھا تھا نا کہ یتیموں کے مال کے بارے میں بھی پڑھا تھا، بتایا گیا تھا کہ ان کے مال مت کھانا، تم آگ بھر رہے ہو پیٹوں کے اندر، اور ماں باپ ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کسی کا بھی حصہ مت کھا جانا۔ یاد رکھو بہت دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے بھائیوں کو، ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے کہ کبھی بھی کسی کی وراثت میں ڈنڈی نہ مارے، نہ کسی کی ناحق زمین لے، نہ غریبوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہم سے کمتر ہیں ان کے ساتھ ہم بدتمیزی ایٹیٹیوڈ سے بات کریں۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے تمام چیزیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی یہ باتیں بتا دیتی ہوں کہ وراثت کس کو نہیں ملتی، جو علماء نے بتایا ہے نا، میں وہ آپ کو جنرل نالج کے لیے بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1 دیکھیں، کہتے ہیں کہ جو مرتد ہو جاتا ہے نا، جو اسلام سے خارج ہو گیا، جو اسلام میں نہیں ہے،
تو اس کی وراثت نہیں ہوئے گی۔ یہ اسلام کی تقسیم ہے، اور اللہ دے رہا ہے تو اللہ اسی کو دے رہا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک۔ اور اسی طرح کوئی لڑکے ہیں جو ایک نان مسلم گھر میں ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اب اس کی اولاد ہے یا بھائی بہن ہے وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کی وراثت کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی وراثت ان سبوں میں نہیں جائے گی، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ جو علماء کی یہاں باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اگر کسی نے اپنے باپ کا قتل کر دیا ہے نا، تو اس کو بھی وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ جو باپ سے باپ فائدہ دے رہے تھے نا، باپ ہی نے تو اس کو بڑا کیا تھا، اسی کی تو وراثت اس کو مل رہی تھی۔ جب وہ فائدہ ہی ختم ہو گیا، باپ کو ہی تم نے مار دیا، تو کہاں کی وراثت ہے نا۔ اور اگر اسی طرح پیسے کی خاطر سب اپنے باپوں کو مار دیں گے تو کیا بنے گا، آپ بتائیے۔ اللہ نے اسی لیے کہا قاتل کو، جس نے اپنے باپ وراثت میں ہے نا، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا ہے، اور سم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھا ہے نا کہ باپ لوگ کیا کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ میں نے آگ کر دیا۔ یہ بہت کامن سی بات آپ نے سنی ہوگی، بچے نے بدتمیزی کی، ان کی پسند کی شادی نہیں کی، یا جو کچھ بھی ایٹیٹیوڈ ہوا، وہ بس کہہ دیا میں نے تمہیں آگ کر دیا ہے نا، چلے جاؤ یہاں سے، آگ کر دیا۔ تو ہم نے سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا پڑھا ہے نا کہ اگر وصیت میں کوئی غلطیاں ہیں تو ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس کو فکس کر لیں، اس کو سمجھائیں، یا عدالت کے ذریعے اس کو ٹھیک کرا لیں۔ تو یہ جو وصیت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ نے مقرر کیا۔ آپ میں نہیں دے رہے کہ میں نے آگ کر دیا، میں اس کو دوں گی، اس کو نہیں دوں گی، یہ سب چلنے والا نہیں ہے نا۔ اس وصیت کو اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا، اللہ نے حق دیا ہے۔ اور اگر اس بچے نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے، یہ دوسرا معاملہ ہے، وہ اللہ اور وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس کی وصیت میں اس کا پیسہ نہیں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، وراثت میں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر باپ کی زندگی میں، سمجھیے اللہ نہ کرے سب کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے، باپ کی زندگی میں اگر اولاد مر جاتی ہے، بیٹا مر جاتا ہے، تو ان کے بچوں کو وراثت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ یہ ہے کہ دادا خود اپنی وصیت میں پوتا پوتی بہو کے لیے کچھ لکھ دیں، یہ ان کا ہبہ ہے، وہ دادا کی مرضی ہے، لیکن وصیت میں مرے ہوئے بچے کے پوتا پوتیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بیٹا ہی نہیں رہا تو اس کے اولاد کو بھی نہیں ملے گا، مگر دادا اپنا ہبہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور نمبر ایک اور بھی یہ ہے کہ جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اگر بالفرض اللہ نہ کرے کوئی مرد چلا جاتا ہے، اس کی بیوی پریگننٹ ہے، تو تقسیم ہولڈ ہو جائے گی، 9 مہینے ہولڈ ہو جائے گی، جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، کیونکہ بچے سے پتہ چلے گا نا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو اسی حساب سے تقسیم ہوگی کہ ایک حصہ دینا ہے کہ 2 حصے کے والی کیا ہے۔ پھر ایک اور علماء یہ بات کہتے ہیں کہ زانی بچے جو ہوتے ہیں نا، جس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس کا بھی حصہ باپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، نہ باپ کا حصہ نہیں ملے گا، نہ بیٹے کا، دونوں کو جو ہے نا وہ حصہ نہیں، ماں کو ملے گا، کیونکہ ماں نے پیدا کیا ہے، باپ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کون سا ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہمارے اپنا یہ سب باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق ہے، جو صحیح طریقے سے تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ اسی قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔